صبح جانے سے پہلے یشکر کتیلہ سے الوداعی ملاقات کے لیے اس کی خیمے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت پتھر پر تلوار کی دھار کو رگڑ رہی تھی۔ ایک ترچھی نگاہ یشکر پر ڈال کر وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ یشکر نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی جانب دیکھے بغیر اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تو تم نے جانے کے لیے کجاوا کس لیا ہے؟ ہاں۔ الوداع کہنے آئے ہو؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ نہیں۔ یشکر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس مرحلے کو ٹالنے کی صحیح کر رہا ہوں۔ یشکر کی طرف دیکھے بغیر وہ دھیرے سے ہنسی۔ کیا ایسے مرحلے کو ٹالنا ممکن ہے؟ ہاں۔ اس بار یشکر کو جواب اس بات میں تھا، اگر تم چاہو تو۔ وہ بے نیازی سے بولی، تم پہاڑی بکرے اور شوتم مرغ کو جمع کرنا چاہتے ہو۔ یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہوتے، کیونکہ پہاڑی بکرا پہاڑ کی چوٹیوں پر رہتا ہے اور شوتم مرغ سے کبھی نہیں ملتا۔ یشکر نے دامن امید دراز کیا۔ تمہیں خوش رکھوں گا، ہر آسائش، آرام اور عیش تمہارا مقدر کر دوں گا۔ تم صرف ملازم ہو۔ اگر یہ پیشکش تمہارا شہنشاہ بھی کرے تو ملکہ کتیلہ قبول نہیں کرے گی۔ اس کے لہجے میں طنز بھر گیا تھا۔ وہ مصر ہوا، مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ ہنسی، عجمی ہونا بذات خود عیب ہے۔ اگر کبھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا محسوس ہو تو تیسفون چلی آنا، یشکر بن سکندر کو محو انتظار پاؤ گی۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھا۔ اس نے بے اتنائی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ طبقہ شن کے لیے نہیں بنی۔ معزز سامعین حضرات، شن ایک ذہین آدمی تھا اور چاہتا تھا کہ اسے اپنی جیسی بیوی ملے، مگر وہ ناکام رہا۔ ایک بار دوران سفر اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ دونوں کو ایک ہی علاقے میں جانا تھا۔ چلتے ہوئے شن نے کہا، تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ اس شخص نے کہا، اے جاہل، جب میں بھی سوار ہوں اور تم بھی سوار ہو تو ایک دوسرے کو اٹھانا کیسا؟ ایک کھیت کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ فصل پکی کھڑی ہے۔ شن نے پوچھا، یہ فصل کھائی جا چکی ہے یا نہیں؟ اس آدمی نے کہا، اے جاہل، پکی ہوئی فصل تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اور تم پوچھ رہے کہ کھائی جا چکی ہے یا نہیں۔ جب بستی میں داخل ہوئے تو ایک جنازہ ملا۔ شن نے پوچھا، کیا خیال ہے، جو چارپائی پر جا رہا ہے زندہ ہے یا مردہ؟ اس آدمی نے کہا، تم سے بڑا جاہل نہیں دیکھا جو جنازے کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ زندہ ہے یا مردہ۔ شن خاموش ہو رہا اور جب منزل پر پہنچ کر شن نے رخصت ہونا چاہا تو وہ آدمی اسے بااسرار مہمان بنا کر گھر لے گیا۔ اس آدمی اپنی بیٹی کو ساری کہانی سنائی۔ اس کا نام طبقہ تھا۔ طبقہ نے کہا، اسے جاہل نہ سمجھے۔ جب اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں اٹھاؤں یا تم اٹھاؤ گے تو اس کا مطلب تھا کہ راستہ کاٹنے کے لیے تم اس سے بات چیت کرو گے یا میں کروں۔ فصل کے بارے سوال کا مطلب تھا کہ اس کے مالک فصل خرچ کر کے قیمت کھا چکے ہیں یا اب تک نہیں بیچی۔ اسی طرح جنازے کے سوال کا مفہوم تھا کہ اس کی کوئی اولاد ہے جس کے نام کو زندہ رکھ سکے یا بے اولاد ہے۔ شن پردے کی اور سے جواب سن رہا تھا۔ اس نے فوراً اس لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا اور جب اسے بیاہ کر اپنے گھر لے گیا تو گھر والوں نے لڑکی کی ذہانت دیکھ کر کہا، شن کو طبقہ مل گئی۔ یشکر کے ہونٹوں پر مایوسی بھری مسکراہٹ ابھری۔ سردار زادی بادیہ کی بہت یاد آتی ہے۔ کتیلہ کے چہرے پر بیزاری نمودار ہوئی لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ یشکر خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا مگر اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے کتیلہ کی آواز ابھری، سنو، اپنی یہ غلط فہمی دور کرتے جاؤ۔ یشکر رک کر حیرانی سے مڑا۔ دنبالہ آنکھیں اس کے چہرے پر مرتکز تھی۔ ملکہ کتیلہ احسان فراموش نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تک تم نے ملکہ کتیلہ پر کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے ملکہ کتیلہ نے تمہیں شکریہ نہیں کہا۔ تم نے ہمیشہ اپنے سردارزادی بادیہ کی ہم شکل کی مدد کی ہے، گویا تمہاری مدد بادیہ کے لیے تھی، ملکہ کتیلہ کے لیے نہیں تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی تم ملکہ کتیلہ کے محتاج ہوئے تو ملکہ کتیلہ کو پکارنے سے پہلے سوچ لینا کہ ملکہ کتیلہ کے اوپر تمہارا ذرہ بھر احسان بھی نہیں ہے۔ یشکر نے تلخ لہجے میں پوچھا، کب احسان جتایا ہے؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، کوئی سادہ لوگ ہی ایسی حرکت کر سکتا ہے، مطلب جب احسان کیا ہی نہیں تو جتلانا کیسا؟ اپنا خیال رکھنا۔ یشکر غصے پر قابو پا چکا تھا۔ تم بھی رشاکا کا خیال رکھنا۔ اگر کسی دن ملکہ کتیلہ تک یہ بات پہنچی کہ تم نے رشاکا کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو یاد رکھنا، ملکہ کتیلہ تمہارا وہی حشر کرے گی جو اس نے افون کا کیا تھا، یعنی کہ سر کاٹ دے گی۔
وہ جتانے والے انداز میں بولا، کیا اب بھی لگتا ہے کہ یشکر کا مقابلہ کر لو گی؟ قتیلہ جواب دیے بغیر اسے للکارنے والے انداز میں گھورتی رہی۔ یشکر زیادہ دیر ان آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ بے بسی کا گہرا احساس دل میں لیے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ باہر نکلا تو دروازے پر رشاکا کھڑی تھی۔ یقیناً اس نے دونوں کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ یشکر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ملکہ قتیلہ سے الوداعی ملاقات کر لوں۔ یشکر کی سوالیہ نظروں کا جواب دیتے ہوئے وہ خیمے میں داخل ہو گئی۔ آہٹ سنتے ہی قتیلہ کی نظریں دروازے کی طرف گھومی۔ رشاکا کو دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے اپنی مصروفیت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہم آج جا رہے ہیں۔ 2-3 لمحے اس کے استفسار کا انتظار کیے بغیر رشاکا دھیمے لہجے میں مطلع کرنے لگی۔ قتیلہ جواب دیے بغیر تلوار کی دھار کو مخصوص پتھر پر رگڑتی رہی۔ لمحہ بھر ٹھہر کر رشاکا دوبارہ سسکی، معاف نہ کرو، الوداعی کلمات تو کہہ دو۔ قتیلہ نے پانی کے پیالے میں انگلیاں ڈبو کر چند قطرے پتھر پر ٹپکائے اور دوبارہ تلوار کی دھار رگڑنے لگی۔ رشاکا چند قدم لے کر اس کے سامنے جا رکی۔ میں معافی مانگتی ہوں۔ ملکہ قتیلہ نے معاف کر دیا ہے، اب چلی جاؤ۔ قتیلہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر بے اتنائی سے کہا اور تلوار کی دھار کو کپڑے سے صاف کرنے لگی۔ رشاکا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولی، صرف ایک بار میری طرف دیکھ تو لو۔ ملکہ قتیلہ پاگل تھی جو کانٹوں سے انگور توڑنا چاہتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رخ تبدیل کر لیا۔ رشاکا دوسری جانب مڑ کر اس کے سامنے آئی۔ رشاکا ایک نظر کی بھیک مانگ رہی تھی۔ دنبالہ آنکھیں رشاکا کی طرف متوجہ ہوئی۔ رشاکا کو لگا گہری سی آنکھوں کی تہ میں ہلکی سی نمی ہے۔ یہ شاید اس کا وہم تھا کیونکہ قتیلہ جذباتی نہیں ہوتی تھی۔ لمحہ بھر اسے گھورتے رہ کر وہ دوبارہ اپنی تلوار کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ رشاکا حسرت سے اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ قتیلہ نے تلوار نیام میں ڈالی اور ترکش سے تیر نکال کر سفار کا معائنہ کرنے لگی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رشاکا آنکھوں میں امید بھرے اس کی طرف متوجہ رہی۔ آخر قتیلہ کو ہی منہ کھولنا پڑا۔ جانے والے تمہارے منتظر ہوں گے۔ رشاکا ہمت مجتمع کر کے قریب ہوئی اور اس کا دایاں ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں ہمیشہ اپنی ملکہ سے محبت کرتی رہوں گی، رقت بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے قتیلہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ملح چہرے پر الوداعی نگاہ ڈالے اور لمبے ڈگ بھرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، کیوں جیسے ایک لمحے کی دیر ہو گئی تو وہ نہیں جا سکے گی۔ رشاکا کے رخ موڑتے ہی تیروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتی قتیلہ اس کی پشت کو تکنے لگی۔ وہ دروازے پر ایک لہجے کے لیے بھی نہیں رکی۔ اس کے باہر نکلتے ہی قتیلہ نے ترکش کو پھینکنے کے انداز میں واپس رکھا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ گہری سوچ میں لگتی تھی۔ سرخرو گنگرالی مجھ سے خوبصورت ہے۔ یشکر اس وقت الوداعی ملاقات کے لیے خصیصہ کے خیمے میں موجود تھا اور اس کے جانے کی بابت سنتے ہی وہ شاکی ہوئی۔ نہیں، یشکر نے نفی میں سر ہلانا ضروری سمجھا۔ کوئی بھی عورت دوسری عورت کو خود سے حسین سمجھنے پر تیار نہیں ہوتی۔ خلیصہ کے گلے جاری رہے، شاید باکرا تھی اس لیے۔ تم جانتی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یشکر نے صفائی دی۔ خلیصہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہارا فعل ان الفاظ کی نفی کرتا ہے۔ جانتا ہوں، جب دل ٹوٹتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی بادیہ کو کھو چکا ہوں اور نہیں چاہتا کہ کسی اور کا دل ٹوٹے، اور وجہ بھی میں بنوں۔ میرے دل کا کیا؟ خلیصہ کا گلہ بجا تھا۔ تم مجھے پسند کرتی ہو خلیصہ، اگر محبت کرتی تو میرے سمجھانے پر، امریل کو اپنانے پر کبھی تیار نہ ہوتی۔ الزام دھر رہے ہو، حقیقت بتا رہا ہوں۔ تم میری محسن ہو اور میرے لیے ہمیشہ سے قابل احترام رہو گی۔ میں نے کبھی بھی تمہاری خواہشوں پر ناک بو نہیں چڑھائی، لیکن ہمارا تعلق اتنا پائیدار نہ ہوتا جتنا تمہارا اور امریل کا ہوگا۔ تمہاری بادیہ کی ہمشکل قتیلہ ہے، پھر گنگرالی کو ساتھ لے جانا کس زمرے میں آتا ہے؟ یشکر مایوسی سے بولا، اس گھمنڈی کے نزدیک ایک اجمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خلیصہ مسکرائی، اگر میں اور امریل کبھی تیسفون آنا چاہے تو خوش آمدید کہہ سکو گے؟ یشکر خوش دلی سے بولا، اسے خوش قسمتی جانوں گا۔ جانتی ہوں۔ خلیصہ تیقن سے بولی، لیکن امریل کسی صورت ملکہ قتیلہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا۔ ننھے بہادر کا خیال رکھنا۔ یشکر نے جانے کے لیے پر تولے اور اس کے بیٹے کو گال تھپتھپا کر خیمے سے باہر نکل آیا۔
رشاکا کے علاوہ تمام اس کے انتظار میں تیار کھڑے تھے۔ مشکی کی گردن سے لا کر وہ قتیلہ کے خیمے کی طرف دیکھنے لگا۔ رشاکا اب تک نہیں تھی۔ امریل، ملکان، منکر، اسرم، عامر، قریب وغیرہ اسے الوداع کہنے کے لیے قریب کھڑے تھے۔ تمام سے معانقہ کر کے اس نے رسمی کلمات کہے۔ اس دوران رشاکا بھی آ گئی۔ سرخ ہوتی ناک اور نمالود آنکھیں اس کی دلی حالت کا پتہ دے رہی تھی۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ہاتھ لہرا کر چل پڑے۔ انہوں نے وہ رات بھی وہیں گزاری اور اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے آگے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان کے 10 آدمی زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 3 شدید اور باقی معمولی زخمی تھے۔ زخمیوں کو کجاؤں میں باندھ کر وہ چل پڑے۔ قتیلہ بالکل خاموش تھی۔ منکر، ملکان اور امریل اس کے دائیں بائیں تھے۔ اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کی وجہ سے وہ آہستہ چل رہے تھے۔ خاموشی کو منکر کی آواز نے توڑا تھا۔ لگتا ہے بنو عامر کا کانٹا تو نکل گیا، اب کیا ارادہ ہے؟ وہ بے رحمی سے بولی۔ ملکہ قتیلہ بنو عامر کی جڑیں بھی اکھاڑ دے گی۔ ملکان نے کہا، معلوم نہیں ان کے پاس کتنے لڑاکا باقی ہیں۔ یہ معلومات ملکہ قتیلہ کے ارادوں کو محمیز نہیں کر سکتی۔ اس کے انداز میں بے نیازی تھی۔ منکر نے پوچھا، نجار بن ثابت کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ فی الحال ملکہ قتیلہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریل نے زبان کھولی۔ فارسی بہت اچھا جوان تھا، لیکن سفید لومڑی نے بنو طلیت کو چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ منکر جلدی سے بولا، ہر شخص کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور پسند کا ساتھی چننے کا حق حاصل ہے امریل۔ منکر اور ملکان، تم دونوں قافلے کو لے آؤ۔ ملکہ قتیلہ امریل کے ساتھ آگے جا رہی ہے۔ ان کی تکرار میں دخیل ہوتے ہی قتیلہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ امریل بھی اس کے ساتھ بڑھ گیا تھا۔ ملکہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ ان کے آگے بڑھتے ہی ملکان نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، منکر نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ملکہ قتیلہ کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ کسی مرد کی برتری برداشت نہیں کر پاتی۔ یاد رہے عہد جاہلیت کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کی بادشاہی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ ملکان نے پوچھا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب ملکہ قتیلہ نے واضح طور پر اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر کسی مرد میں ہمت ہے تو مجھے بزور بازو حاصل کر لے، اور یشکر ایسا کر بھی سکتا تھا اور اسے اپنانا بھی چاہتا تھا، پھر اس نے ایسا کیوں نہ کیا؟ منکر ہنسا۔ نادان اور کم ظرف مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ عورت کو بزور بازو جیت لے۔ یشکر ایسا نہیں تھا۔ اس بات سے ملکہ قتیلہ بھی اچھی طرح واقف ہے، لیکن یشکر کا نسب اعلیٰ نسل سردار زادی کی تمنا کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ عجیب بات ہے کہ یشکر نے 3-4 بار ملکہ قتیلہ کی جان بچائی، لیکن اس نے ایک بار بھی یشکر کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ ملکان نے حیرانی ظاہر کی، کیونکہ وہ چاہتی تھی یشکر احسان جتا کر گھٹیا پن کا ثبوت دے اور اس کے ہاتھ یشکر کی کوئی خامی آئے۔ احساس برتری کا شکار مغرور سردار زادی کے لیے یشکر کا وجود ایک ایسا کانٹا دار پھول کی حیثیت اختیار کر گیا تھا جسے پاس رکھنے پر ہاتھ زخمی ہونے کا اندیشہ ہو اور دور کرنے پر خوشبو چھن جانے کا غم۔ ملکان نے کہا، اب تو وہ چلا گیا۔ منکر نے آس بھرے لہجے میں کہا، امید ہے ملکہ قتیلہ جلد ہی سمجھ جائے گی۔ پوری کوشش کے باوجود نقرہ ابلک کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ قتیلہ ابلک کو پوری رفتار سے دوڑا رہی تھی۔ امریل کو لگ رہا تھا جیسے دل میں چھپا غصہ وہ گھوڑی کو تیز دوڑا کر ظاہر کرنا چاہ رہی ہو۔ وہ 2-3 میل وہ یوں ہی زین پر جھک کر دوڑ میں مقابلہ لینے کے انداز میں ابلک کو دوڑاتی رہی اور پھر رفتار کو آہستہ کر دیا۔ امریل بھی نقرے کو اس کے پہلو میں لا کر دل کی چال میں دوڑانے لگا۔ خاموشی کو امریل نے توڑا۔ اگر اس کا جانا برا لگ رہا ہے تو مالکن اسے رکنے کا کہہ سکتی تھی۔ قتیلہ خاموش رہی تھی۔ امریل نے بات بڑھائی، ملکہ قتیلہ کے ساتھ اس کی جوڑی جچتی تھی۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے قتیلہ تیکھے لہجے میں بولی، شاید تم اپنی ناک کی موت نہیں مرنا چاہتے۔ عرب جب کہتے کہ فلاں اپنی ناک کی موت مر گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا طبعی موت مرا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں مالکن۔ امریل میں اسے مزید کریدنے کی ہمت نہیں تھی۔ قتیلہ نے بھی کچھ اور بولنے سے گریز کیا تھا۔ بنو طلیت پہنچ کر بقیہ دن انہوں نے بیری کے سائے میں آرام کرتے گزارا تھا۔ سہ پیر ڈلے ان کے لوگ پہنچ گئے تھے۔ اندھیرا گہرا ہونے تک وہ اپنے خیمے وغیرہ لگا چکے تھے۔ اگلی صبح نجار بن ثابت کو ایک مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لمحہ بھر اسے گھورنے کے بعد قتیلہ نے زبان کھولی، سردار نجار بن ثابت، مرنے سے پہلے آخری خواہش بیان کرنا چاہو گے؟ نجار بن ثابت بولا،
میری موت کے بعد بنو عامر کی خطا معاف ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد ملکہ قتیلہ بنو عامر کا رخ نہیں کرے گی۔ قتیلہ کے لبوں پر زہر خن تبسم ابھرا۔ بنو عامر کی ضمانت کون دے گا؟ ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب وہ ملکہ قتیلہ پر حملے کی جرات نہیں کریں گے۔ تم چاہتے ہو ملکہ قتیلہ اپنے دشمن کو پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع دے؟ نجار بن ثابت لجاجت سے بولا، نہیں، میں چاہتا ہوں ملکہ قتیلہ وسیع ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گرے ہوئے دشمن پر تلوار نہ سونتے۔ قتیلہ نے گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ دنبالہ آنکھیں سوچ کی پرچھائیاں سیلابی ریلے کی مان ڈھلکورے لے رہی تھی۔ منکر، وہ دو تین لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آواز ابھری، سردار نجار بن ثابت کو ایک گھوڑا، تلوار اور پانی کا مشکیزہ دے کر رخصت کر دو۔ جی ملکہ۔ منکر سعادت مندی سے سر ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ نجار بن ثابت کے چہرے پر حیرانی ابھری جو بتدریج ممنونیت میں ڈھل گئی تھی۔ بنو عامر کا سردار ملکہ قتیلہ کا احسان مند اور اس کی وسیع ظرفی کا معترف ہے۔ احسان مندی سے کہتے ہوئے وہ منکر کے ساتھ چل پڑا۔ منکر نے قتیلہ کی بیان کردہ اشیاء اسے فراہم کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا گھوڑا بنو عامر کی جانب دوڑ رہا تھا۔ منکر قتیلہ کے پاس پہنچا، چلا گیا۔ قتیلہ مستفسر ہوئی۔ اسباب میں سر ہلاتے ہوئے منکر نے کہا، ملکہ قتیلہ کا یہ فیصلہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ قتیلہ کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ منکر، شادی شدہ عورت کو دوپٹہ اوڑھنا نہیں سکھایا جاتا۔ مانتا ہوں کہ ملکہ قتیلہ نے ان کے ناخن کاٹ دیے ہیں، لیکن انہیں سنبھلنے کا موقع فراہم کرنا دانش مندی نہیں ہوگی۔ منکر اپنے رائے پر مصر رہا۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ قتیلہ سے ڈر کر بنو طریب کے فائدے کی بات کو پس پش ڈال دیتا، اور اسی خوبی کی بنا پر ملکہ قتیلہ اس کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتی تھی۔ قتیلہ کا مترنم کہکہا بلند ہوا، کوئی تو وجہ ہے جو کثیر نے اپنی ناک کٹوا لی ہے۔ جزیمت الابرش ہیرا کا بادشاہ تھا۔ ان دنوں عمر بن ضرب بن حسان کو الجزیرہ کے علاقوں میں اقتدار حاصل تھا۔ جزیمہ نے اس لشکر پر لشکر کشی کی اور فتح یاب ہوا۔ عمر بن ضرب مارا گیا۔ اس کی دو بیٹیاں نائلہ اور زبیہ نام کی تھی۔ باپ کی موت کے بعد نائلہ الزبا کے لقب سے حکمران ہوئی۔ اس نے جزیمہ سے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک چال چلی اور جزیمہ کو شادی کی دعوت دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ جزیمہ اپنے مصاحبین سے مشورہ کر کے اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ قصیر بن سعد جو جزیمہ کی ایک لڑکی کے وطن سے تھا اور نہایت دانشمند تھا، اس نے جزیمہ کو الربا کے پاس جانے سے منع کیا، لیکن جزیمہ نے باقی تمام کے مشورے کے مقابلے میں اکیلے ایک آدمی کے مشورے کو اہمیت نہ دی اور چل پڑا۔ یہ ایک طویل داستان ہے۔ قصہ مختصر کے جزیمہ الربا کے فریب میں آ کر موت سے ہمکنار ہوا۔ وہاں سے صرف کثیر ہی بچ نکلا کہ اس کے پاس جزیمہ کی تیز رفتار گھوڑی العصا تھی۔ ہیرا آ کر اس سے اپنی ناک کٹوائی اور واپس الربا کے پاس جا کر کہا کہ میری ناک جزیمہ کے جانشین عمر بن عدی نے کٹوائی ہے، کیونکہ وہ مجھے جزیمہ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اصل میں کثیر الربا کا اعتماد جیتنا چاہتا تھا، اور کثیر کا یہ عمل عربوں میں ضرب المثل ہو گیا کہ کوئی تو وجہ ہے کہ کثیر نے اپنی ناک کٹوا لی۔ الربا کا اعتماد جیت کر کثیر نے اسے مروا کر جزیمہ کا بدلہ لے لیا تھا۔ منکر صاحب کوئی سے بولا، ملکہ قتیلہ کا فعل میری ناقص عقل سے بعید ہے۔ نجار بن ثابت عرب سردار ہے، اور عرب سردار احسان کے بدلے اگر احسان بھی نہ کر سکے تو بدسلوکی نہیں کرتے۔ منکر نے کہا، مگر ہمیں اس کی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ قتیلہ کے کچھ بولنے سے پہلے امریل اندر داخل ہوا۔ مالکن، بنو عامر کا سردار نجار بن ثابت ملنا چاہتا ہے۔ قتیلہ اور منکر دونوں حیران رہ گئے تھے۔ قتیلہ نے سر کی ہلکی سی جنبش سے رضامندی کا اندیا دیا۔ امریل سر ہلاتے ہوئے نکل گیا۔ نجار بن ثابت داخل ہوا۔ ملکہ قتیلہ کی دوپہر سلامتی والی ہو۔ ملکہ قتیلہ کو نہیں لگتا کہ تمہارا واپس آنا عقل مندی ہے۔ میں بنو طریب کی حدود عبور کر کے واپس لوٹا ہوں۔ بنو عامر کا سردار ہونے کے ناطے میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے بنو طریب کی سردارنی سے صلح کا معاہدہ کر لوں۔ نجار بن ثابت نے اپنی آمد کا غرض و غایت بیان کی۔ قتیلہ لمحہ بھر سوچ کر گویا ہوئے، سردار نجار بن ثابت بنو عامر کے بچ آنے والے معززین سے مشورہ کر کے
یہ پیشکش کرتے تو بہتر ہوتا۔ وہ اعتماد سے بولا، ایک سردار کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو اسے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قطیلہ نے امریل کو سراہی سے جام بھرنے کا اشارہ کیا۔ امریل نے جام بھر کر پہلے نجار کو پکڑایا اور پھر قطیلہ اور منکر کو بھی پکڑا دیے، پھر ایک رکابے میں عمدہ تمر اور چھوارے نجار بن ثابت کے سامنے رکھ دیے۔ عربوں میں مہمان نوازی کی صفت کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ معاہدے کی شرائط سوچی ہے یا صرف ملکہ قطیلہ کا وقت ضائع کرنے آئے ہو؟ کھجور سے بنی شراب سے ہونٹ تر کرتے ہوئے وہ نجار بن ثابت کو مخاطب ہوئی۔ نجار بن ثابت بولا، بنو ترید ہر مشکل وقت میں بنو احمر کو اپنے پہلو میں کھڑا پائے گا اور اسی مہربانی کی توقع تم سے بھی ہے۔ قطیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک کمزور قبیلے کا حلیف بننا ملکہ قطیلہ کو گھاٹے کا سودا نظر آ رہا ہے۔ بنو عمر کے سردار سے کچھ حماقتیں ضرور سرزد ہوئی، لیکن اس کو بنو عمر کی کمزوری پر محمول کرنا ملکہ قطیلہ کی زیادتی ہوگا۔ آج بھی بنو عمر کی تعداد بنو ترید سے دگنی تگنی ہوگی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، ملکہ قطیلہ کثرت تعداد کو خاطر میں نہیں لایا کرتی۔ نجار بن ثابت اپنائیت بھری ہٹ درمی سے بولا، میں یہاں سے صلح کا معاہدہ کیے بغیر ٹلنے والا نہیں۔ نجار بن ثابت، ایک بات یاد رکھنا، ملکہ قطیلہ دھوکہ دینے والے کو زندہ رہنے کا حق تسلیم نہیں کرتی۔ وہ اعتماد سے بولا، ایک عرب سردار اپنی زبان سے تبھی پھرتا ہے جب اس کے خون میں ملاوٹ ہو۔ تمہیں ملکہ قطیلہ کا عہد مبارک ہو۔ نجار بن ثابت کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ اس نے اگلا سوال کیا، بنو عمر کا سردار بنو ترید کی سردارنی ملکہ قطیلہ کو اپنی شریک حیات بنانے کی درخواست کر سکتا ہے؟ قطیلہ کھل کھلا کر ہنسی، غلط دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو نجار۔ نجار بن ثابت مصر ہوا، میں ملکہ قطیلہ کی ہر شرط بغیر سنے تسلیم کرتا ہوں۔ چلو پھر۔ قطیلہ نے ساتھ رکھی نیام سے تلوار کھینچی۔ میں سمجھا نہیں۔ نجار بن ثابت حیرانی سے ہکلایا۔ وہ تلوار کی دھار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولی، ملکہ قطیلہ کی تو ایک ہی شرط ہے۔ نجار نے سرور سے نفی میں سر ہلایا، میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قطیلہ نے منہ بنایا، پھر ملکہ قطیلہ کو بیوی بنانے کا خیال دماغ سے ایسے ہی خورج لو جیسے شیر اڑنے کی تمنا سے باز رہتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ نجار بن ثابت کھڑا ہو گیا۔ قطیلہ اسے دروازے تک چھوڑنے ساتھ چل پڑی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک قیدی کے طور پر الوداع ہونے والا اب مہمان بن کر رخصت ہو رہا تھا، اور قطیلہ نے ایک بار پھر اپنی دور اندیشی سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف نام کی سردار نہیں تھی۔ دل کی رفتار سے گھوڑوں دوڑاتے ہوئے بہرام اور یشکر تمام کے آگے تھے۔ رشاکا بھی یشکر کے پہلو میں جردہ دوڑا رہی تھی۔ یشکر بہرام سے تیسفون کے حالات جاننے کے بعد روم و ایران کے تازہ حالات پر گفتگو کر رہا تھا۔ رشاکا کے پلے ان کی کوئی بات نہیں پڑ رہی تھی۔ یشکر نے پوچھا، کیا خیال ہے پدر محترم کی جگہ پر شہنشاہ معظم میری تعیناتی قبول کر لیں گے؟ نہیں۔ بہرام نے نفی میں سر ہلایا۔ محترم سالار کو خداوند فارس کسی صورت خود سے جدا کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، البتہ تمہیں بھی خصوصی محافظوں میں جگہ مل جائے گی۔ یشکر نے کہا، ایک لحاظ سے تو بہتر ہی ہے، اس طرح ہم باپ بیٹا اکٹھے تو رہ پائیں گے۔ اسی گپ شپ کے دوران ہی دھوپ تیز ہو گئی تھی۔ ایک مناسب جگہ رک کر وہ آرام کرنے لگے۔ سہ پیر کو دوبارہ چل پڑے اور اندھیرا گہرا ہونے تک چلتے رہے۔ چوتھے دن وہ بنو عبد کلال کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ چکے تھے۔ دھوپ میں خاصی تیزی نہیں آئی تھی۔ اس وقت وہ درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ تبھی یشکر حسرت بھرے لہجے میں بولا، جانتے ہو بہرام، اس راستے کے ذروں کو اب تک میری سردارزادی کی وجود کی خوشبو نہیں بھولی ہوگی۔ بہرام دکھی ہوتا ہوا بولا، اہورا مزدہ کے سامنے کس کی چل سکتی ہے؟ اس وادی کے آگے جا کر وہ مقام آتا ہے جہاں اس کا وجود زمین کے آغوش میں سو رہا ہے۔ کاش زمین کا وہ ٹکڑا میں تلاش کر پاتا۔ جنگجو حسینہ ہی مان جاتی تو تمہارے دکھ کا کچھ ازالہ ہو جاتا۔ بہرام نے گفتگو کو مزاحیہ رخ دیا۔ یشکر نے کہا، اسے اپنے نسب پر گھمنڈ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے آرام کے لیے درختوں کا یہ جھنڈ مناسب رہے گا۔ آگے جا کر شاید ایسا گھنا سایہ میسر نہ ہو۔ اس کے پہلو میں گھوڑا دوڑاتی رشاکا نے یشکر کو متوجہ کیا۔ یشکر نے ایک نظر سورج پر ڈال کر گھوڑا سائے کی طرف موڑ دیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ سائے میں بیٹھے تھے۔ یشکر بیری کے تنے سے ٹیک لگا کر سامنے گزرتی وادی کو گھور رہا تھا۔ رشاکا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ انہیں وہاں اکیلا چھوڑ کر باقی دوسرے درختوں کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ رشاکا اس کا بازو پکڑ کر سہلاتے ہوئے بولی، پریشان لگ رہے ہو؟ وہ مایوسی سے بولا، میرا غم ایسا نہیں ہے جسے بیان کرنے سے گھٹنے کی امید ہو۔ رشاکا شاکی ہوئی، کیا میں تمہیں پیار نہیں کرتی؟ تمہارا گلہ کب کیا ہے؟ کاش میں ملکہ کتیلا سے منوا سکتی کہ خود بھی تمہاری زندگی میں آ جائے۔ رشاکا اپنے طور پر اس کی دلجوئی میں لگی رہی۔ دور وادی کے موڑ سے دو گھڑسوار نمودار ہوئے۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، جانتی ہو وہ گھڑسوار کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولی، دلوں کے بھید روشن چاند کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا، جسے دیکھ کر ان کی منزل کا اندازہ لگانا مشکل ہے، یوں ہی میرے قرب کا اندازہ تم نہیں لگا سکتی۔ رشاکا ترکی و ترکی بولی اور دو قدم وادی کے کنارے کی طرف بڑھا کر ان کی منزل کے بارے استفسار کر لوں تو وہ مسکرایا۔ ضروری نہیں کہ ہر مسافر پوچھنے پر اپنی منزل کا پتہ اگل دے۔ وہ دل ربائی سے مسکرائی، مجھ جیسی حسینہ کو نہیں کرنا آتا اتنا بھی آسان نہیں۔ یشکر تکرار سے پہلو تہی کرتا ہوا بولا، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تم بیٹھے رہو گے؟ یشکر نے اس بات میں سر ہلایا، ارادہ تو یہی ہے۔ گھڑ سوار ان کے قریب پہنچنے والے تھے۔ گھنا سایہ دیکھ کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ اسی جانب موڑ دیا تھا، اور پھر ان کے نزدیک آنے سے پہلے ہی یشکر حیرت کے مارے اچھل کھڑا ہو گیا، اور اس سے زیادہ حیرت کا شکار وہ گھڑ سوار ہوئے۔ اغلب، مروان، یشکر بے تابی سے ان کے قریب ہوا۔ وہ دونوں بادیہ کے بھائی تھے، اور محبوب سے تعلق رکھنے والے رشتے بھی محبوب ہوا کرتے ہیں۔ یشکر، دونوں کے منہ سے بیک وقت گیائی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ ان کے چہروں پر خوف امڈ آیا۔ اگر وہاں درختوں کے نیچے اور لوگ موجود نہ ہوتے تو یقیناً انہیں اپنے گھوڑے بھگا دیے ہوتے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ یشکر کو مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف دیکھ کر یشکر کی حیرانی سوا ہو گئی تھی۔ خیریت تو ہے مروان؟ یشکر بڑے بھائی کو مخاطب ہوا۔ مروان نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے ندامت سے بولا، ہم تمہیں مردہ سمجھے ہوئے تھے۔ اس سے معانقہ کر کے یشکر اغلب کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ نیچے اتر کر ان کے قریب آ گیا تھا۔ اغلب کو چھاتی سے بھیجتے ہوئے یشکر اداسی سے بولا، خوش قسمتی تھی کہ بچ گیا، اور شرمندہ ہوں کہ اسے نہ بچا سکا جس کی زندگی مجھ سے قیمتی تھی۔ اغلب اور مروان نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں سے انجان یشکر کی بات جاری رہی، یقیناً سفر سے واپسی پر تمہیں اذیت ناک مرحلے کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ہاں، مروان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس اذیت کا بیان اتنا ہی دشوار ہے جتنی دشواری تمہیں ابھی مسرت کے اظہار میں پیش آنے والی ہے۔ یشکر کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ شاید بابا جان کی زندگی کی نوید سنانا چاہتے ہو۔ مروان نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر آنکھوں میں جھانکا۔ چچا جان زندہ ہے، لیکن میرے پاس اس سے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ اس کا معنی خیز لہجہ یشکر کو عجیب لگا تھا۔ مجھے ڈھونڈتے ہوئے دہزاری سپہ سالار بہرام فارس سے سرائے عظیم یہ خوشخبری لے کر آیا ہے کہ میرا باپ سکندر بن ارسلان زندہ ہے۔ بابا جان کی زندگی بھی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، لیکن میرا سب کچھ فارس میں ہے۔ جانتے ہو تم یشکر بن شریک بن سمامہ ہو، بنو جساسہ کے اصل سردار، ہمارے چچا زاد بھائی چچا شریم تمہارے سگے چچا ہیں۔ مروان نے ایک دم بڑا انکشاف کیا۔ یشکر کے سر پر گویا کوئی پہاڑ گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں شکوک کی پرچھائیاں لہرائیں۔ بغیر کسی ثبوت کے اتنا بڑا دعویٰ کرنا کسی سردار زادے کو زیب نہیں دیتا۔ مروان تفصیل بتاتا ہوا بولا، کافی عرصہ پہلے بنو جساسہ کے قافلے پر بنو نصر کے قبیلے کے قزاقوں نے حملہ کیا تھا، جس میں سردار قبیلہ شریک بن سمامہ اور اس کی شریک حیات عاقدہ بنت سولبہ بہت سے دوسرے افراد کے ہمراہ قتل ہوئے۔ بچ جانے والے چند افراد میں سردار شریک بن سمامہ کا جانشین ایک ننھا لڑکا اور اس کی دایا عریسہ بنت منظر بھی شامل تھی۔ عریسہ بنت منظر کے بقول اس لڑکے کو قزاقوں نے سوکے سہار کے ایک فارسی سالار کے ہاتھ 20 سونے کے سکوں کے عوض بیچا تھا۔
اور اس کا نام یشکر تھا۔ یشکر کی آنکھوں میں نمی ابھری اور اس کے گلے سے رندھی ہوئی آواز برآمد ہوئی، مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ہی وہ یشکر ہوں جسے سوق سہار میں بیچا گیا تھا؟ صرف نام کی مشابہت سے باقی سب کچھ تم نے خود سے کیسے فرض کر لیا، جبکہ بنو جساسہ میں کوئی ایسا فرد موجود نہیں جسے میں نے اپنی کہانی سنائی ہو۔ مروان معنی خیز لہجے میں بولا، یاد کرو شاید کسی کو سنائی ہو۔ وہ بھولی کب ہے کہ اسے یاد کروں، مگر اسے بچانے کا وعدہ نہ نبھا سکا۔ مروان نے اس کے بازوؤں کو سختی سے جکڑتے ہوئے زور سے 2-3 جھٹکے دیے۔ وہ زندہ ہے سردار۔ مروان نے اسے مسلسل خوشخبریاں سنا کر دنگ کر دیا تھا، لیکن بادیہ کے زندہ رہنے کی بابت جاننا یشکر کے لیے مقام حیرت سے بہت آگے کا مرحلہ تھا۔ اسے اپنے سماعتوں پر شک گزرا، خواب دیکھنے کا گمان ہوا، مروان پر جھوٹ بولنے کا شبہ ہوا، اور جانے کون کون سے خیال دماغ میں جاگے۔ چہرہ دماغ کا عکاس ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کا چہرہ عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ شاید وہ خوش تھا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید وہ رو رہا تھا مگر اس کے لبوں پر تبسم تھا۔ وہ ڈرپوک نہیں تھا مگر اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے آسانی سے سانس نہیں چڑھتا تھا مگر اس وقت اس کے سانس بے قابو تھے۔ 2-3 لمحے مروان کو گھورنے کے بعد وہ اغلب کی طرف مڑا، جیسے اسے شکوہ کرنا چاہتا ہو کہ مروان کو سمجھائے یوں مذاق میں جھوٹ بولنا کوئی اچھا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ نہیں، وہ اس سے تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کہ مروان نے سچ بولا ہے۔ شاید وہ اس سے بھی کوئی ایسا ہی جھوٹ سن کر چند لمحوں کے لیے مان لینا چاہتا تھا کہ اس کی سردارزادی حقیقت میں زندہ تھی۔ اغلب ندامت سے سر جھکاتے ہوئے بولا، بادیہ سمجھتی ہے اس کا شوہر باقی نہیں رہا اور اسی یہ باور کرانے والے ہم ہیں۔ یشکر بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، میرے سمجھنے کی قوتیں جواب دے گئی، یا سماعتیں میرے دل کے تابع ہو گئی ہیں کہ جو وہ سننا چاہتا ہے یہ کمبخت سنوائی جا رہی ہے۔ مروان گویا ہوا، سردار یشکر، ہم معافی کے طلبگار ہیں کہ اس سب کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی کہ۔ یشکر قطع کلامی کرتا ہوا لجاجت سے بولا، مروان سارے قصے کہانیاں بات کے لیے اٹھا رکھو، پہلے یہ تصدیق کر دو کہ وہ زندہ ہے۔ مروان قسم کھاتا ہوا بولا، آسمانوں کے رب کی قسم، عزا کے جلال کی قسم، لات منات کی عزت کی قسم، بادیہ زندہ ہے۔ محترم سالار، یشکر نے قریبی درخت کے نیچے بیٹھے بہرام کو آواز دی، جو مروان اور اغلب کی آمد پر ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، جی جناب۔ یشکر نے پوچھا، تمہارے پاس سونے کے کتنے سکے موجود ہیں؟ بہرام نے کہا، 500 طلائی سکے میرے گھوڑے کی خرجی میں موجود ہوں گے۔ یشکر بولا، مجھے تمام چاہیے، بس اب خلوص و احترام۔ بہرام مسکراتا ہوا اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور خرجین سے ایک بڑی تھیلی سونے کے سکوں کی بھری ہوئی نکال لایا۔ یہ تمام محترم سالار سکندر نے میرے حوالے کیے تھے۔ اغلب اور مروان خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ یشکر نے وہ تھیلی مروان کی طرف بڑھاتے ہوئے ممنونیت سے کہا، یہ 500 طلائی سکے ہیں، تم دونوں برابر تقسیم کر لینا۔ گو یہ اس خوشخبری کی قیمت تو نہیں ہو سکتے، مگر اس وقت میری بھی ساتھ یہی ہے۔ مروان نے ندامت کا اظہار کیا، سردار شرمندہ کر رہے ہو؟ یشکر مصر ہوا، مروان، یہ عربوں کی ثقافت ہے کہ خوشخبری دینے والے کو اپنی حیثیت کے مطابق نوازتے ہیں۔ شکریہ سردار۔ مروان نے مسرت سے وہ تھیلی پکڑ لی تھی۔ پھر اشاکہ کے مشورے پر وہ بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر مروان اور غلب سے تمام باتیں تفصیل سے سننے لگا۔ بہرام کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا مگر وہ بھی وہیں بیٹھ گیا تھا۔ ان سے تفصیل جاننے کے بعد یشکر نے بغیر کسی تردد کے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد یشکر نے وہ ساری تفصیل بہرام کے سامنے دہرائی۔ وہ عجیب و غریب اتفاق بہرام کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ آخر میں بہرام پوچھ رہا تھا، اب کیا ارادہ ہے؟ یشکر اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تمہارے ذمہ ایک چھوٹا سا کام رہ گیا ہے، میرے ساتھ بنو نصر تک چلنا ہے۔ میں بنو جساسہ لوٹنے سے پہلے اپنے بابا جان کے قاتل کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم فارس لوٹ سکتے ہو۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔